یہ چل رہا ہے، شروع کر دوں نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام علی نبی الانس والجان ام الامکان واب الاکوان رحمة علی الخلق من الرحمن وعلى آلہ الذین هم خلفاء الرب المنان لا سیما بقیۃ اللہ الذی هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على اعدائهم من الآن الى آخر الزمان، اما بعد۔ ڈسکشن ہماری سورہ مبارکہ حجرات میں جاری ہے، اور ابتدائی جو 3 آیتیں ہیں انہیں ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا ہے۔ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کے بارے میں ہم نے کافی حد تک ڈسکشن کر لیا، اس کا بیک گراؤنڈ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں اس کو کوشش کروں گا جتنا میں کم سے کم وقت اس پہ لگاؤں، اور پھر میں اگلی آیت کی طرف اپنی ڈسکشن کو بڑھا دوں۔ اگر میں اسے صرف پیچھے سے کنیکٹ کرتا چلوں تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، ہمیں یہ حکم دیا تھا، میں آیت اور ترجمہ نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں، سورہ حجرات کی پہلی آیت میں ہمیں حکم دیا تھا کہ نبی اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا، ہمیں وی ہیو ٹو فالو دیم، ہمیں ان سے آگے نہیں بڑھنا، ہمیں ان سے پیچھے رہنا ہے۔ وی ہیو ٹو ویٹ کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا آرڈرز دیتے ہیں، ہمیں یا کیا کرتے ہیں، ان کا کیا ایکشن ہے، اور اس کے اکارڈنگلی ہمیں اپنا ایکشن مینٹین رکھنا ہے، ہم نے ان سے آگے نہیں بڑھنا، پہلی آیت۔ دوسری اور تیسری آیت میں یہ بتایا گیا کہ نمبر ون کئی سچویشنز ہیں، if you want to talk to prophet directly. Number 2, if you are not talking to prophet directly, you are talking to each other but in front of prophet. یا پھر نمبر 3, if you come to prophet, he is in his house, you are outside، اور آپ کو ان کو پکارنا ہے، تو ان ساری سچویشنز میں آپ کو تمیز سے بات کرنی ہے، رسپیکٹ کے ساتھ بات کرنی ہے، آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی آواز پروفٹ کی آواز سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، اور پروفٹ بہت پولائٹ بات کرتے تھے تو آپ کو بھی پولائٹ بات کرنا ہے، شور شرابہ چیخم جھاڑ اس طرح سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آیت نمبر 2 میں یہ بتایا کہ اگر ایسا کریں گے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اس کام سے آپ جو آلریڈی نیکیاں کر چکے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اینڈ ورس نمبر 3 میں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ اس انسٹرکشن کو فالو کر لیں گے تو اس کے فائدے کیا ہیں۔ نمبر 1، یہ انسٹرکشن کو فالو وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ تقوی ڈال دے گا۔ اگر کوئی بہت اچھے انداز میں ہی از ٹاکنگ ٹو پروفٹ ویری نائسلی اینڈ ویری پولائٹلی، اٹ مینس کہ اس کے دل میں تقوی آ چکا ہے۔ نمبر 2، اگر پہلے وہ کوئی غلط طریقہ اپنا چکا تھا اپنے نبی سے بات کرنے میں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ اور نمبر 3، جو آگے وہ تمیز سے اور اچھے انداز میں بات کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی بہترین اجر اسے دیتا رہے گا۔ تو یہ باتیں ہم کر چکے تھے۔ اس کے بعد ورس نمبر 4 میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ ان الذین، جو ہمارا سمجھیں آج کا لیکچر کا بگننگ ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو آپ کے دروازے کے پیچھے آ کے آپ کو یا آپ کے گھر کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، جو میں نے اس کا بیک گراؤنڈ سنایا تھا کہ کچھ لوگ آئے، یا محمد اخرج الینا، محمد باہر آئے ہمارے پاس، اتنی بدتمیزی سے بات کر رہے تھے حضرت اپنے کمرے میں۔ تو میں نے یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ دے ہیڈ 3 آپشنز۔ نمبر 1، وہ ایسے ٹائم پہ آئیں جب پروفٹ آنے ہی والے ہیں، پروفٹ نماز کے لیے آتے تھے مسجد میں، ان کی ٹائمنگز پتہ تھیں لوگوں کو کہ وہ کس ٹائم پہ مسجد میں آتے ہیں، تو وہ ایسے ٹائم پہ آئیں جب پروفٹ آنے والے ہیں، آپ کو پروفٹ کو بلانا ہی نہ پڑے۔ نمبر 2، اب آپ آ ہی گئے ہیں تو آپ آرام سے ناک کریں یا آرام سے آواز دیں کہ اگر پروفٹ سو رہے تو ڈسٹرب نہ ہو، اور اگر وہ جاگ رہے ہیں اور وہ اویلیبل ہیں تو وہ آپ کی وہ آواز سن کے آ جائیں، ویٹ کریں، یہ نہیں آپ۔ اینڈ دا تھرڈ، جو کہ سب سے بری بات ہے، وہ جو ان لوگوں نے اپنایا بھی، اسے اڈاپٹ کیا اس طریقے کو، شور شرابہ شروع کر دیا پروفٹ کے دروازے پہ، باہر آئیں جی ہماری بات سنیں۔ یہ آج کے زمانے میں اگر میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں نا، کوئی آپ کے گھر پہ آئے اور ڈنگ 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 آپ کی جو ڈور بیل ہے بجاتا رہے، تو سب سے پہلے تو آپ نکل کر غصہ ہوں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کو بلانے کا۔ آپ ایک دفعہ بیل رنگ کیجئے، ویٹ کیجئے، میں آ جاؤں گا۔ تو ایسے جو نبی کے ساتھ بدتمیزی سے شور شرابہ کر کے نبی کو بلاتے ہیں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو اس طرح کمروں کے باہر سے آپ کو بلاتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، کچھ نہیں سمجھتے۔ اچھا، اب یہاں ایک بہت پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا سب کے سب ناسمجھ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعض ایکسیپشنل سچویشنز ہوتی ہیں جہاں ہم
کسی ایمرجنسی میں یا کسی خاص سچویشن میں ہم کسی کے گھر جا کے اس کی ڈور بیل بجاتے ہیں تیز تیز سے کہ وہ ایز سون ایز پاسبل باہر نکلے، بیکاز اٹس ایمرجنسی اور دا میٹر از ویری ویری امپورٹنٹ، یا جو بھی وجہ ہے. تو کبھی خاص حالات میں، اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کے آپ گھر جا کے جلدی سے نبی کو بلائیں اور وہ جسٹیفائی ہو سکے بیکاز آف دا سرکمسٹانسز. لیکن عام حالات میں، نارمل روٹین میں یہ بالکل بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ ڈس رسپیکٹ ہے پروفٹ کے لیے، اور ایسا کرنے والے نادان ہیں ایز پر قرآن. اچھا پالنے والے اگر یہ بیوقوف ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سو واٹ شوڈ دے ڈو؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کریں، پیشنس سے کام لیں، آ گئے ہیں مسجد میں، بیٹھ جائیں تھوڑی دیر. حضرت نکلتے تو ہیں ہر نماز کے لیے، یا جو اور ان کا شیڈیول ہے سب کو پتہ ہے اس ٹائم پہ. سو اگر آپ اس سے 5-10 منٹ پہلے آ گئے ہیں تو بیٹھ جائیے، ویٹ کیجیے. حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ وہ حضرت خود ہی باہر آ جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پروفٹ کو ایڈریس کرے، یہاں تک کہ آپ خود ہی باہر ان کے پاس آ جائیں. اگر یہ لوگ ویٹ کریں اور آپ خود ہی باہر آ جائیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ اچھا طریقہ ہے. اور اگر یہ ایسا کر لیں تو اگین واللہ غفور الرحیم، اگر یہ آئندہ کے لیے اس کام کا خیال رکھیں تو اللہ ان کے پچھلے جو غلط طریقے تھے انہیں بخشنے والا بھی ہے اور ان پر اپنی رحمتیں نازل کرنے والا بھی ہے. تو یہ جو ابتدائی 5 آیتیں تھیں، یہ ایک طرح سے مسلمانوں کو ایٹیکیٹ سکھا رہی تھیں کہ آپ نے پروفٹ کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنے، کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح ملنا ہے، کیا آپ کا انداز ہونا چاہیے when you are sitting in front of prophet or you are talking to each other or talking to prophet. اس کے بعد آیت نمبر 6، اس کا جو ٹاپک ہے یا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے.
اس آیت کا اور اس کے بعد کی 2 آیتوں کا جو پس منظر ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، جو واقعہ تھا جس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں اللہ کی طرف سے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو، ظاہر ہے کتابوں میں نام بھی مینشن ہے، میں اس وقت نام کی طرف نہیں جاتا، ایک شخص کو اپوائنٹ کیا آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایک قبیلہ تھا بنی مصطلق، کہ یہ شخص قبیلہ بنی مصطلق سے جا کر زکوٰۃ کلیکٹ کرے اور لا کے پروفٹ کے پاس جمع کروائے۔ ظاہر زکوٰۃ کا ایک نظام تھا حضرت کی دور حکومت میں، اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضرت کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کرتے تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ جا کر جگہ جگہ سے زکوٰۃ کلیکٹ کرتے تھے اور پھر لا کے وہ گورنمنٹ کے پاس، یعنی حضرت کے پاس، ان کے خزانے میں آپ کہہ لیجیے یا بیت المال میں جمع کرواتے تھے، اور پھر ظاہر ہے اس سے مسلمانوں کے امور چلتے تھے، جہاں جہاں انہیں خرچنا ہوتا تھا خرچا جاتا تھا۔ تو بنی مصطلق کے پاس حضرت نے ایک شخص کو بھیجا کہ آپ جائیے اور ان کی زکوٰۃ کلیکٹ کر کے لے کر آئیے۔ اب وہ شخص جب بنی مصطلق کے پاس گئے، ادھر سے یہ روانہ ہوئے، دوسری طرف سے بنی مصطلق کو یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت نے اپنا ریپریزنٹیٹیو بھیجا ہے، ایسا آپ کہہ لیجئے زکوٰۃ کلیکشن کے لیے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ بھئی حضرت نے ہمارے پاس اپنا ایک نمائندہ بھیجا ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو ایک طرف سے حضرت کے ہاں سے یہ شخص روانہ ہوا بنی مصطلق کی طرف، دوسری طرف سے بنی مصطلق when they came to know کہ یہ شخص آ رہا ہے، تو وہ اس کو ویلکم کرنے کے لیے خوشی میں اپنے گھروں سے باہر نکلے کہ ہم اس کو ویلکم کریں، ریسیو کریں، اور پھر ہم اپنی جو بھی زکوٰۃیں ہیں اس کو پے کریں۔ ایک پرابلم جو یہاں پر تھا اس سینیریو میں وہ یہ تھا کہ یہ جو شخص آ رہا تھا پرانے زمانے میں، اسلام سے پہلے کے زمانے میں، آپ کو پتہ ہے عرب بڑے جاہل لوگ ہوتے تھے اور ان کی آپس میں بڑی دشمنیاں ہوتی تھیں۔ تو بیفور اسلام اس شخص کی اور بنی مصطلق کی کوئی لڑائی چل رہی تھی، کوئی ان کا ڈسپیوٹ تھا پرانا۔ تو جب اس شخص نے دور سے دیکھا کہ بنی مصطلق کے لوگ بڑی تیزی سے اس کی طرف آ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ جو حقیقت تھی وہ سمجھتا کہ وہ اس کو ویلکم کرنے آ رہے تھے، وہ سمجھا کہ جو ہماری پرانی لڑائی ہے یہ اس وجہ سے میرے پاس آ رہے ہیں ایسے تیزی سے مجھے مارنے کے لیے۔ تو وہ بجائے اس کے کہ بنی مصطلق تک پہنچتا، وہیں سے اس نے یو ٹرن لیا اور واپس چلا گیا پروفٹ کے پاس، اور اس نے جا کے پروفٹ کو یہ رپورٹ دے دی جو اس کی ایزمپشن تھی۔ اب یہاں پہ بہت ساری باتیں میرے آپ کے سیکھنے کے لیے۔ نمبر 1، ہمیں ایزمپشنز کے اوپر اب کوئی فیصلہ یا کوئی ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے، کوئی ججمنٹ نہیں دینا چاہیے۔ اگر وہ ویٹ کرتا یا وہ بڑھتا اور یہ لوگ آتے اور وہ سن لیتا ان کی بات، تو یہ پرابلم ہی کریٹ نہ ہوتا جو ہوا یہاں پہ۔ اس نے ایزیوم کیا، بدگمانی کی، اچھا نہیں سوچا مسلمانوں کے بارے میں، برا سوچا کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، اچھا نہیں کر رہے۔ وہ دور واپس آیا پروفٹ کے پاس اور اس نے یہ رپورٹ سبمٹ کرا دی کہ جی وہ تو زکوٰۃ دے ہی نہیں رہے، میں گیا ان کے پاس، وہ تو الٹا مجھے مارنے آ رہے تھے۔ سو دے آر ناٹ ریڈی ٹو پے زکوٰۃ۔ اور آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ نہ دینا اٹ از اے کائنڈ آف کہ آپ اسلامک گورنمنٹ کے اگینسٹ ہیں، آپ اس کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یو آر چیلنجنگ ریٹ آف دا گورنمنٹ بائی ناٹ پیئنگ زکوٰۃ، جیسے آج بھی ہوتا ہے، اف یو آر ناٹ پیئنگ دا ٹیکسز، تو آپ پھر اس گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا خوفناک جرم ہے، اٹس اے کرائم، اور اس کی اپنی پنشمنٹ ہے۔ تو حضرت نے فار ایگزامپل ایک سوسائٹی میں ایک گروپ ہو جو گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرے، ان کی بات نہ مانے، بولے ہم نہیں مانتے، تو کیا ہوتی ہے، گورنمنٹ فورسفلی اپنی ریٹ کو وہاں پہ برقرار رکھتی ہے، مینٹین کرتی ہے۔ تو پروفٹ نے آرڈر دیا مسلمانوں کے ایک گروپ کو کہ آپ لوگ جائیں بھئی اور ان سے لڑ جھگڑ کے ان کو، وہ جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ فورسفلی اسلام کو امپلیمنٹ کریں وہاں پہ۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق انسان کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا انسان جو گناہ بھی کرتا ہے، جس پہ آپ 100% بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی گناہ کرنے والا انسان، فاسق انسان آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی نیوز لے کر آئے، فتبینوا، یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے میرے اور آپ کی آج کی لائف کے لیے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو ریسرچ کریں، تحقیق کریں، جستجو کریں، جانچ پڑتال کریں، اور
میں اور آپ فون اٹھاتے ہیں, فیس بک پہ کسی نے کوئی پوسٹ ڈالی ہے, ہم اس کو سچ مان لیتے ہیں. یوٹیوب پہ کوئی کسی کا ویڈیو کلپ آ گیا, ہم اسے سچ مان لیتے ہیں. ایون نیوز چینل میں کوئی کچھ بتا رہے ہیں, ہم اسے سچ مانتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اللہ تعالیٰ آپ کو 1400 سال پہلے حکم دے چکا ہے, اے ایمان لانے والو, ان جاءکم فاسق بنبأ, ایک دفعہ ایک قابل بھروسہ عادل دیندار انسان آپ کو کوئی خبر دیتا ہے جس کے بارے میں یو نو کہ ہی ول ناٹ لائے, اسے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے جھوٹ بولنے سے, دیٹ از فائن, یو کین ریلائی آن ہم, آپ اس کی خبر پہ یقین کر سکتے ہیں. لیکن ان جاءکم فاسق بنبأ, جب جو بندہ خبر لے کر آ رہے ہے, when he is فاسق, جب وہ اللہ کا نافرمانی کرتا ہے, جب وہ گنہگار ہے, so you cannot rely on him, you cannot trust him, آپ کو اپنی ریسرچ اپنے تئیں کرنی پڑے گی. So whenever you see a Facebook post or a video on YouTube or any other social media platform, یا even when you hear a news on news channels, یہ لوگ عادل تو نہیں ہیں, یہ سب فاسق ہیں, یہ سب گناہوں کے مرتکب ہو سکتے ہیں. میں اور آپ آج بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ نیوز چینلز کس طرح سے لوگوں کا ذہن بناتے ہیں, لوگوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کرتے ہیں حقیقت سے, اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے, اپنے پیسہ بنانے کے لیے وہ کس طرح کیا کیا کچھ کرتے ہیں. دس از سم تھنگ ویری ویری کلیئر فار آل آف اس. تو جب بھی کوئی فاسق میرے اور آپ کے لیے خبر لے کر آئے تو مجھے اور آپ کو آنکھ بند کر کے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا, مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں تحقیق کرنی ہے, ریسرچ کرنی ہے, جانچ پڑتال کرنی ہے. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگر ہم جانچ پڑتال کیے بغیر کسی نے بھی کچھ آگے مجھے بتا دیا اور میں مان گیا, ٹھیک ہے جی, اور تو ہوگا کیا؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ, تو ہوگا یہ کہ ہم کسی بھی قوم یا گروہ سے کوئی ایسا رویہ اپنا لیں گے جو جہالت کی بیس پر ہوگا, علم کی بیس پر نہیں ہوگا, جو نالج کی بیس پر نہیں ہوگا. کیونکہ میرے پاس جو نیوز آئی, جو کہ کسی I'm not sure کہ وہ سچا بندہ ہے جو نیوز لے کر آ رہا ہے, اور میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کیا اور اس کو میں نے ایسے ہی آنکھ بند کر کے مان لیا اور میں نے اس نیوز کے حساب سے اپنا کوئی کام کیا, تو میں کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر سکتا ہوں جو غلط ہوگا. جیسے اس واقعے میں اگر پروفٹ تحقیق کیے بغیر, واقعے کا کچھ حصہ ہے وہ میں ابھی آپ کو مزید بتاتا ہوں, اگر پروفٹ تحقیق کیے بغیر بھیج دیتے اور فورسفلی ان کو سزا دلوا دیتے تو یہ ایک قسم کا ایسی بات ہوتی جو صحیح نہیں تھی. اچھا ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر میں کسی گروپ کے ساتھ جا کے کوئی ایسا بیہیویئر یا کوئی ایسا ریئیکشن اپناتا ہوں وچ از ناٹ ٹرو, تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ, تو کل کو جب مجھے حقیقت پتہ چلے گی میں خود پچھتاؤں گا اپنے کیے پہ کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اب اس واقعے میں واقعہ مکمل کر دوں آج ہی کے درس میں. اس واقعے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اللہ کے رسول نے ایک اور شخص کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کے دیکھو, ریسرچ کرو, حالات کو دیکھو کہ معاملات کیا ہیں. پھر وہ دوسرا انسان جب گیا تو وہ رات کو گیا اور اس نے اپنے کچھ لوگ وہاں بھیجے تاکہ وہ پتہ لگائیں کہ کیا یہ لوگ واقعی اسلام کے اگینسٹ ہو گئے ہیں یا اب تک اسلام کو مان رہے ہیں. وہ لوگ رات کو گئے ایسے کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے, تو انہوں نے دیکھا کہ جی وہاں پہ تو نمازیں بھی ہو رہی ہیں, لوگ اذان دے رہے ہیں, مطلب ساری اسلامی جو کلچر ہے وہاں پہ پورا چل رہا ہے. انہوں نے آ کے اس کو انفارم کیا کہ نہیں, وہاں پہ تو سب مسلمانوں والا عبادتیں کر رہے ہیں, مسلمانوں والے کام کر رہے ہیں, ایوری تھنگ از 100% فائن. پھر اس نے آ کے پروفٹ کو بتایا کہ نہیں جی وہ تو بالکل اچھے لوگ ہیں, وہ تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, سارے اسلامی احکام پہ بھی عمل کر رہے ہیں. اور یہ بات پتہ چلی کہ نہیں جی وہ پہلے والے جو بندہ تھا اس کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. اب اگر اس مس انڈرسٹینڈنگ کی بیس پر کوئی ایکشن لے لیتا تو بعد میں جب حقیقت کھلتی تو اسے پشیمانی, اسے ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار میں نے کتنا غلط کام کر دیا. تو یہ آیت میرے اور آپ کی آج کی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. جب میرے اور آپ کے پاس کوئی خبر آئے ہم اس پہ جانچ پڑتال کریں, غور کریں, ڈبل چیک کریں. ایسے ہی کوئی بھی آئی خبر کو سچ مان کے کوئی ایکشن نہ لیں, کیونکہ یہ ایکشن بہت زیادہ چانسز ہیں کہ غلط ہو اور پھر کل کو جب مجھے ریالٹی پتہ چلے گی آئی ول ریگریٹ کہ یہ میں نے کیا کر دیا. اس کے بعد 2 اور آیتیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں, میں بڑی تیزی سے ان کی تلاوت کر دیتا ہوں اور بڑی تیزی سے ان کا ترجمہ بھی میں کر دیتا ہوں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, اور جان لو, اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اگر وہ بہت سی باتوں میں تمہاری اطاعت کرے, لَعَنِتُّمْ, تو تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ گے. یعنی اس سچویشن میں اگر نبی پہلے بندے کی بات مان لیتے تو سوسائٹی میں کتنا بڑا پرابلم کریٹ ہو جاتا.
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ کا یہ تم پر ایک احسان ہے. احسان ترجمے کا حصہ نہیں ہے، تشریح کا حصہ ہے، انٹرپریٹیشن کا حصہ ہے. حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ نے جو ایمان ہے اسے تمہارے لیے محبوب بنا دیے کہ تمہیں وہ اچھا لگتا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو تمہارے دلوں میں بڑی خوبصورت چیز بنا دی ہے کہ تم خود ہی اس کی طرف لپکو گے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور جو کفر ہے، جو بدکاریاں ہیں، جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے دل میں ہی اس کی برائی ڈال دی ہے کہ یہ تمہیں بری لگتی ہیں. اولئک هم الراشدون، اور یہ جو لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے ایمان کو خوبصورت بنا دیے اور کفر کو، بدکاریوں کو، اللہ کی نافرمانیوں کو برا بنا دیا ہے، یہی رشد اور ہدایت پر چلنے والے ہیں. فضلا من اللہ ونعمتا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ بہت جاننے والا اور بہت وزڈم رکھنے والا ہے، بہت حکمت رکھنے والا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اگر اللہ ایسا نہیں کرے گا تو انسان سیدھے راستے پر نہیں چل سکے گا. یہ جو دو آیتیں ہیں، ان سے ریلیٹڈ ایک بہت اہم نقطہ میں پھر سے آپ کے سامنے رکھ دوں اور آج کی ہم ڈسکشن کو یہاں پہ مکمل کریں. ان دو آیتوں میں جو بات بیان ہو رہی ہے، نیچرلی میں اپنے دل میں اچھائی کو پسند کرتا ہوں اور میں برائی سے نفرت کرتا ہوں، اور یہ جو اللہ نے میرا نیچر بنایا یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے. اب کوئی آ کر کہہ سکتا ہے کہ جی ہمیں تو برے کام کر کے اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے. بہت فرق ہے. میرے دل کو برے کام کر کے سکون نہیں ملتا، مجھے سکون ملتا ہے اچھا کام کر کے. برے کام میں جو مجھے مزہ آ رہا ہوتا ہے وہ شیطان کا کام ہے، وہ شیطان کا عمل ہے کہ وہ برائیوں کو میرے لیے پیارا بنا کر، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور اس میں میرے لیے مزہ ڈال دیتا ہے. ورنہ جو میرے دل کا سکون ہے وہ مجھے اچھا کام کر کے ہی ملتا ہے. میری ہوا و ہوس کو اچھا لگتا ہے برا کام کر کے، لیکن میرے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ اچھا کام کر کے ملتا ہے. اور اس کے اپوزٹ برا کام کر کے میری ہوا و ہوس ہو سکتا ہے تھوڑا انٹرٹین ہو جائے ٹیمپریری، لیکن مجھے جو دل کا سکون ہے وہ نہیں ملے گا برا کام کر کے. اور یہ اللہ کا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ نیچرلی اس نے میرے اندر اچھائی کو پسند کرنا اور برائی کو ناپسند کرنا ڈال دیا ہے، which will help me to do good deeds and to avoid bad deeds. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک، جیسے بولتے ہیں نا، ہمارے اندر بلٹ ان اس نے بائی ڈیفالٹ ہمیں اچھے کام کرنے کی طرف رغبت اور برے کاموں سے بچنے کا ایک میکینزم رکھا ہوا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اس کے اگینسٹ شیطان بہت اسٹرانگلی کام کر رہا ہوتا ہے، میری سوسائٹی بڑا کام کر رہی ہوتی ہے، بہت دفعہ میرے جاننے والے قریبی میرے دوست بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو میری ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، اور پھر مجھے اچھے کام کر کے نماز پڑھ کے سکون نہیں ملتا، قرآن پڑھ کے سکون نہیں ملتا، اللہ کا ذکر کر کے سکون نہیں ملتا. اگر میں اس سچویشن میں ہوں اٹ مینس کہ میری جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ چینج ہو چکی ہے. اگر میری ڈیفالٹ سیٹنگ چینج ہونے سے میں بچا سکوں تو یہ سارے کام کرنے میں مجھے سکون ملے گا. آیت نمبر 6, 7 اور 8 ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کر لی. اللہ کی مرضی رہی تو اگلے درس میں ہم اس سے اگلی آیت سے اپنی ڈسکشن سٹارٹ کریں گے. والحمدللہ مولانا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.